میں امداد سمرو مریم نواز کے خلاف پارٹی کے اندر بغاوت شروع ہو چکی ہوئی ہے. بغاوت کی خبریں ہیں. عمران خان پر حملہ کرنے والے جو نوید ہیں ان کا رابطہ مل گیا ہوا ہے کہ وہ کن کے ساتھ رابطوں میں تھے. پولیس نے ریکارڈ حاصل کر لیا ہوا ہے. اور پھر معاملہ ہے مونس الہی صاحب کا، جن کے دوست کو ویگو ڈالے والے اٹھا کر لے گئے. 2 ویگو والے آئے اور مونس الہی صاحب کے دوست جو موٹر سائیکل پر سوار تھے ان کو اٹھا کر لے گئے ہوئے ہیں. یہ معاملات ظاہر ہے ان سب کا تعلق سیاست سے ہے. مریم نواز کا معاملہ ہو اور پھر مونس الہی کے دوست کا معاملہ ہو یا عمران خان صاحب کے اوپر حملہ کرنے والے جو نوید ہیں ان کا معاملہ ہو، یہ سارے پاکستان کی سیاست کے ساتھ ان کا گہرا تعلق ہے. ظاہر ہے سیاست دان یہ ہیں سارے. لیکن اس کے علاوہ 2 چیزیں اور بھی ہیں. ایک ہے مہنگائی اور دوسرا ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے، بڑی خطرناک ویڈیو ہے. اور یہ ویڈیو صنم جمالی نامی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، سوشل ورکر ہیں، انہوں نے شیئر کی ہے. اور انہوں نے اس پہ لکھا ہے، کراچی ایئرپورٹ کی ویڈیو ہے، اس میں کوئی شخص ہیں جو کرسچن عیسائی سیکیورٹی افسر ہیں یا سیکیورٹی گارڈ ہیں، خاتون سیکیورٹی کی سیکیورٹی انچارج ہیں. ان کو وہ گاڑی کا اپنا ڈاکومنٹس وغیرہ کی بات چل رہی ہے تو وہ ان کو دھمکی دے رہا ہے کہ جی تم اگر مجھے روکو گی، میری گاڑی کو روکو گی تو پھر میں مولویوں کو بلا لیتا ہوں اور تمہارے اوپر توہین رسالت کا الزام لگا دوں گا اور تمہیں پتہ ہے پھر میں پاگل ہوں، میں کاٹ دوں گا، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا. یہ ویڈیو وائرل ہے اور ظاہر ہے وہ خاتون کہہ رہی ہے کہ جی تم کر لو، مطلب تم جھوٹا الزام لگانا چاہتے ہو تو لگا لو. تو وہ کوئی حساب کتاب جو ہے وہ کوئی اللیگلٹیز ہیں ان کی گاڑی میں، وہ جو باتیں نظر آ رہی ہیں سامنے. اب کراچی ایئرپورٹ کا ویئر ہاؤس ہے یہ، وہاں پہ گاڑی کا ٹیکسز کے معاملات ہیں، کوئی ٹوکن شاٹس ہیں، یہ مطلب ٹوکن شاٹ ہوتے ہیں جس طرح، یہ معاملہ ہے. یعنی ایک افسر سرکاری افسر کا یہ مسئلہ نہیں ہے کہ وہ کس مذہب سے تعلق ہے اس کا یا کس اپنا فرقے سے تعلق ہے، وہ اپنی ڈیوٹی کر رہی ہیں. وہ ایک مسلمان کو یہ کہہ رہی ہیں کہ جی آپ نے یہ چیزیں پوری نہیں کی ہوئیں، آپ اپنا ٹیکس چوری کر رہے ہو، جو بھی وہ ایک اپنی ڈیوٹی کر رہی ہیں. وہ اس کو اٹھتے ہی یہ کہہ دیتا ہے کہ جی اپنا خاتون کو کہ میں تمہارے اوپر تو رسالت کا الزام لگا دوں گا. اب یہ ویڈیو اپنا انہوں نے جب شیئر کی تو اس کے بعد حامد میر نے بھی اس کو ری ٹویٹ کیا کہ اس بندے کو پکڑنا چاہیے. ظاہر ہے یہ انتہائی سنگین معاملہ ہے، یہ کوئی چھوٹا معاملہ نہیں ہے. اور اس طرح کے لوگ جو مذہب کا ناجائز استعمال کرتے ہیں، غلط استعمال کرتے ہیں اور پھر ظاہر ہے اس میں بدنامی ہوتی ہے ملک کی اور نہ جانے کیا کیا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے ہمیں. تو بہرحال اس پہ اس کی جو بھی صاحب ہیں یہ ان کی گرفت ہونی چاہیے. ویڈیو میں نظر آ رہے ہیں، وہ نظر آ رہے ہیں، ان کے ساتھی نظر آ رہے ہیں. تو یہ جو حرکت کی ہے جس نے بھی اتنی ظاہر غلط حرکت ہے. تو ایک تو یہ معاملہ تھا، میں نے کہا یہ ذرا گزارش کر لوں کہ بھائی ان کو اب ہم ویڈیو تو چلا نہیں سکتے کیونکہ جس طرح کی وہ باتیں ہیں، لیکن میں اپنا ٹویٹ جو کیا ہے صنم جمالی نے وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، آپ ذرا دیکھ لیں اور اس پر آپ جا کر سن بھی سکتے ہیں کہ وہ صاحب کیا فرما رہے ہیں ان کو. اچھا جی، اب معاملہ ہے مریم نواز صاحبہ کا. باقی عمران خان صاحب کے جو حملہ آور تھے عمران خان صاحب کے، اس پر بھی ہم آتے ہیں، مونس الہی صاحب کا. لیکن مریم نواز صاحبہ والا معاملہ ان دنوں زیادہ ظاہر ہے خبروں میں. مریم نواز صاحبہ ویسے جنیوا گئی اپنے والد صاحب کے ساتھ. وہاں پر ان کو جو یہ تھائرائیڈ کے تھے وہ گلٹیاں تھیں، ان کا آپریشن بھی ہو چکا ہوا ہے، تو اللہ ان کو صحت تندرستی دے. خبر یہ تھی کہ مریم نواز صاحبہ کو سینئر وائس پریزیڈنٹ مسلم لیگ نون کا بنایا گیا ہے اور پھر چیف آرگنائزر مسلم لیگ نون کا ان کو بنایا گیا ہے. مریم نواز سے پہلے جو مسلم لیگ نون کے اندر بہت بڑا طوفان مچا ہوا تھا، یعنی مریم نواز کو یہ عہدہ ملنے سے پہلے مسلم لیگ نون کے اندر طوفان مچا ہوا تھا، وہ مچایا تھا مفتاح اسماعیل نے. اسحاق ڈار صاحب وزیر خزانہ بنے اور مفتاح اسماعیل کو ہٹا کر ظاہر بنایا گیا اسحاق ڈار صاحب کو. اور ڈار صاحب نے تو وعدہ یہ کر کے آیا تھا کہ جی میں آتے ہی ڈالر کو 200 سے نیچے لے کر آؤں گا. تو ڈار صاحب نے اپنا وعدہ تو پورا نہیں کیا. مگر مفتاح اسماعیل صاحب جس طرح اپنے بیانات کے ذریعے، انٹرویوز کے ذریعے، پوڈ کاسٹ کے ذریعے جس طرح اپنی جماعت کے اوپر حملہ آور ہیں، اپنی جماعت کی لیڈرشپ کے اوپر حملہ آور ہیں، ایسا کبھی کبھی نظر آتا ہے. یعنی یہ کہہ دینا مفتاح اسماعیل صاحب کی طرف سے کہ ڈار صاحب میں کوئی اہلیت نہیں ہے. ویسے میں پرسنلی یہ مفتاح اسماعیل صاحب ہوں، ڈار صاحب ہوں، یہ جو ہوتے ہیں نا یہ چارٹر اکاؤنٹنٹس یا جو کارخانے دار، یہ ملکی معیشت نہیں چلا سکتے کیونکہ یہ ہر چیز کو دیکھتے ہیں پیسے کے ذخیرے کی شکل میں. یہ اکاؤنٹ بیلنس جو ہوتا ہے نا، بیلنس شیٹ یہ رکھتے ہیں کہ جی پیسہ کتنا ہے. ان لوگوں کو عوام کو دیتے ہوئے
ان کو ہم سندھی میں کہتے ہیں برو تو چڑھے، پنجابی کہتے ہیں بخار چڑھتا ہے، عوام کو دیتے ہوئے نا ان کو مطلب تکلیف ہوتی ہے کہ عوام تک پیسہ کیوں جائے، اور جب تک عوام تک پیسہ نہیں جاتا، جب تک نیچے تک پیسہ نہیں جاتا، غریب تک پیسہ نہیں جاتا، تب تک معیشت ٹھیک نہیں ہوتی۔ ان کی ٹریننگ ہے وہی جو مشرف کے زمانے میں ہوا کرتا تھا کہ امیر کو پیسہ دو پھر امیر غریب کو دے گا، ایسا نہیں ہوتا۔ تو بہرحال جو بھی ہے، تو مفتاح اسماعیل صاحب ہو یا ڈار صاحب ہو، یہ اس طرح معیشتیں نہیں چلا سکتے، لیکن بہرحال یہ ہماری رائے ہے۔ لیکن پارٹی کے اندر جو معاملہ مسلم لیگ نون کے اندر، مفتاح اسماعیل صاحب نے کہا کہ جی اسحاق ڈار کو تو پتہ ہی نہیں ہے، وہ اپنا انہوں نے آ کر بیڑا غرق کر دیا، میں ٹھیک جا رہا تھا۔ اور مفتاح اسحاق ڈار کو اس لیے لگایا گیا کیونکہ وہ نواز شریف صاحب کے سمدھی ہیں، وہ ان کے قریبی ہیں، تو مجھے تو بے عزت کر کے نکالا گیا، 12 لوگوں کے سامنے بٹھا کر مجھے کہا گیا کہ جی وزارت چھوڑ دو وغیرہ وغیرہ۔ یہ لڑائی مفتاح اسماعیل کی نہیں ہے، یہ لڑائی مسلم لیگ نون کے اندر ایک کیمپ ہے خاص، جو کیمپ شریف فیملی کو پہلے آپس میں لڑاتا رہا ہے، اس کا میں کئی بار اظہار کر چکا ہوں، میں آج نام لینا مناسب نہیں سمجھتا۔ اب جو خبر آئی ہے وہ اسی کیمپ کی طرف سے آئی ہے، کیونکہ ہم بھی ذرا خبر رکھتے ہیں، خبر ہے عباسی صاحب کی، اور خبر کے مطابق مریم نواز کو سینئر وائس پریزیڈنٹ پہلے تو بھی تھیں، بنانے پر مسلم لیگ نون کے جو سینئر قائدین ہیں وہ ناراض ہیں، وہ غم و غصہ ہے ان کو۔ بھئی ان کا غم و غصہ بجا ہوگا، وہ ان کی پارٹی ہے، وہ کر سکتے ہیں غم و غصہ، مگر بہرحال پہلے میں خبر کا ذرا کر لوں، پھر میں اپنی رائے اس پر دیتا ہوں۔ اس میں انہوں نے نام لکھا ہے کہ جی مریم نواز کو جو ہے وہ بنانے سے، سینئر وائس پریزیڈنٹ بنانے سے شریف فیملی کی جو گرپ ہے نا وہ جماعت کے اوپر مضبوط ہو گئی ہے۔ تو اس سے پہلے کم تھی کیا؟ شریف فیملی کی مریم نواز نہ بھی بنتی سینئر وائس پریزیڈنٹ، گرپ شریف فیملی کی ہی تھی۔ شریف فیملی ہی مسلم لیگ نون میں باقی لوگوں نے بھی قربانیاں دی ہیں، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن مسلم لیگ نون کا نام ہی مسلم لیگ نون شریف فیملی کا نام ہے۔ لیکن بہرحال وہ نام لکھ رہے ہیں۔ اب ان ناموں میں سے ایک نام جو ہے وہ سورس ہے رپورٹر کا، جس کا وہ نام نہیں بتا رہے، جو بغیر نام بتائے کہہ رہے نا کہ نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر انہوں نے کہا ہے کہ جس سے مسلم لیگ نون کا کباڑہ ہو جائے گا، مسلم لیگ نون تباہ ہو جائے گی۔ وہ نام ہے جو لکھ رہے ہیں کہ جو متاثر ہو رہے ہیں، خواجہ آصف، رانا تنویر، شاہد خاقان عباسی، احسن اقبال، سردار ایاز صادق، خواجہ سعد رفیق، راجہ ظفر الحق جیسے رہنماؤں سمیت سبھی اب مریم نواز کے ماتحت ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ پہلے شاہد خاقان عباسی سینئر نائب صدر تھے، لیکن مریم نواز سمیت درجن بھر صدور تھے۔ اب یہ ہے کہ جی شریف خاندان کا پہلا حق سمجھا جاتا ہے، خبر میں یہ ہے۔ اب یہ جو خبر ہے کہ جی نون کے جو سینئر قائدین ہیں نا وہ اس میں ناراض ہیں کہ یہ کیوں کیا گیا ہے۔ اول تو موروثی سیاست ظاہر ہے نہیں ہونی چاہیے، لیکن پاکستان جیسے ملک میں جہاں پولیٹیکل پارٹیز کو ہر دوسرے تیسرے سال بعد توڑا جاتا ہے، تو میں نے جو میرا اپنا ایک خیال ہے، میرا اپنا ایک تجزیہ ہے کہ جو پولیٹیکل ورکر ہے وہ پھر طاقتور خاندان کے ساتھ اس لیے بھی جڑ جاتا ہے کیونکہ جو کمزور لوگ ہوتے ہیں یا پارٹی کی دوسری یا تیسرے نمبر کی لیڈرشپ ہوتی ہے وہ نہیں اپنا مقابلہ کر سکتی اسٹیبلشمنٹ کی جو توڑ پھوڑ کے لیے ہتھ کنڈے استعمال کیے جاتے ہیں، ان کا وہ مقابلہ نہیں کر سکتے، وہ ان کے سامنے کمزور پڑ جاتے ہیں۔ پھر بھٹو فیملی ہے، قربانیاں بھی دیتی ہے، لیڈرشپ بھی کرتی ہے، لوگ بھی اس کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ پھر مسلم لیگ نون کے اندر نواز شریف صاحب 2 بار جیل گئے، 2 بار جلاوطن ہوئے، مقابلہ کیا، جہاں کمزور پڑے وہاں کمپرومائز کیا، لیکن لوگوں کو پتہ ہے کہ جی ان کی جگہ اگر کوئی اور ہوگا تو وہ ٹوٹ جائے گا، وہ پارٹی کو نہیں چلا سکے گا، لہٰذا لوگ ادھر دیکھتے ہیں۔ مریم نواز صاحبہ پر ٹھیک ہے، مسلم لیگ نون کا اپنا اندرونی معاملہ ہے، جس نے بھی بات کرنی ہے میرا خیال ہے کھل کر بات کرے، اس طرح رپورٹر کے ذریعے بات کرنا ٹھیک ہے، ان کا رائٹ ہے، لیکن میں پہنچ گیا ہوں وہاں تک میں پہنچ گیا ہوں کیونکہ میں نے اس مدعے پہ کئی ویلاگز کیے ہوئے ہیں کہ شہباز شریف وزیر اعظم بننا چاہ رہے تھے، شہباز شریف کی اور مریم نواز کی لڑائی مسلم لیگ نون کے ایک لیڈر کر رہے تھے، ان کے درمیان لڑائی کروا رہے تھے، میں کئی بار نام بھی لے چکا ہوں، آج میں نام نہیں لیتا، میں اس تک پہنچ گیا ہوں۔ لیکن مریم نواز، ہم یہ تنقید کر سکتے ہیں کہ جی مریم نواز ہی کیوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ نواز شریف کے بعد اگر کوئی مسلم لیگ نون کو چلا سکتی ہیں تو مریم نواز صاحبہ ہیں۔ شہباز شریف صاحب بھی اس طرح نہیں چلا سکتے، ووٹ کے حوالے سے شہباز شریف صاحب مینیج کر سکتے ہیں چیزیں، لیکن جب مریم نواز صاحبہ مسلم لیگ نون پر مصیبت تھی تو سارے چپ کر کے بیٹھے ہوئے تھے، مریم نواز ہی بولتی تھی، مریم نواز رسک لیتی تھی، جلسوں میں جاتی تھی، مریم نواز کے خلاف اور ریلیز نکالتی تھی،
اپنا آپ کو یاد ہوگا جب وہ منڈی بہاؤدین سے انہوں نے آغاز کیا تھا جیل سے رہا ہونے کے بعد اپنی تحریک کا دوبارہ، تو اس میں ان کے خلاف کتنی غلیظ قسم کا پروپیگنڈا کیا گیا تھا، پھر ان کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دی گئی تھیں، پھر یہ تک کہا گیا تھا کہ کرش کر دیا جائے گا، آپ کو یاد ہوگا۔ پھر نواز شریف صاحب نے نام لے کر اس افسر کا، وہ جو تھے فوجی افسر تھے، ان کا نام لے کر کہا تھا کہ مریم نواز کو کچل دینے کی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ تو مریم نواز صاحبہ اپنی پارٹی کے لیے آج کے حالات میں، کل کیا ہو مجھے نہیں پتا، لیکن آج کے حالات میں مریم نواز سے جو بغاوت کرے گا، چودھری نثار صاحب نے کی، میں پولیٹیکل بات کر رہا ہوں، چودھری نثار صاحب نے بغاوت کی مریم نواز صاحبہ کے خلاف، نہیں چل سکے۔ تو آج کے حالات میں اگر کوئی مریم نواز کے خلاف بغاوت کرے گا تو وہ پھر مسلم لیگ نون سے باہر تو ہو جائے گا، لیکن خود پھر چودھری نثار صاحب والا انجام ہوگا۔ چودھری نثار صاحب نے بھی یہی کہا تھا نا کہ اب میں مریم نواز کے پیچھے چلوں گا، تو اور یہ ظاہر ہے ایک سوچ ہے۔ تو پنڈی کے صاحب ہی ہیں جو بھی یہ جن کے متعلق کہا گیا ہے کہ ایک لیڈر نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر یہ کہا ہے۔ تو بہرحال حقیقت یہ ہے، کسی کو اچھا لگے نہ لگے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ مریم نواز اگر پاکستان واپس آئیں گی اور جماعت کو متحرک کریں گی تو جماعت گلی محلے میں متحرک ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی، کسی اور کے بس کی یہ بات نہیں ہے۔ مریم نواز صاحبہ نے 17 جولائی کے الیکشن سے تھوڑا سا کنارہ کیا تھا، الیکشن ہار گئے تھے۔ مریم نواز صاحبہ نے سیالکوٹ والا الیکشن جو بریار نے ہارا تھا وہاں پر انٹرسٹ نہیں لیا تھا، الیکشن نہیں جیتی تھی مسلم لیگ نون، اس سے پہلے مریم نواز صاحبہ نے ڈسکا والا الیکشن جتوا دیا تھا۔ تو مریم نواز جو ہے وہ اب مسلم لیگ نون کے کب نواز شریف کے بعد بڑا چہرہ ہے۔ کبھی کبھی لگتا ہے کہ وہ بالکل پیرالل نواز شریف اور مریم نواز، یعنی اگر نواز شریف صاحب سکون سے بیٹھے بھی رہیں اور عوام میں نہ بھی ہوں تو مریم نواز صاحبہ کافی ہیں نواز شریف صاحب کا اپنا جو کمی پوری کرنے میں، بلکہ بعض اوقات تو نواز شریف صاحب سے آگے چلی جاتی ہیں۔ تو بہرحال یہ کچھ لوگ جو ہیں نواز شریف صاحب، یہ ہر جماعت میں ہوتے ہیں، پیپلز پارٹی میں بھی کسی زمانے میں تھا، جب محترمہ بینظیر بھٹو شہید پارٹی کی قیادت سنبھال رہی تھیں تو جتنے بھی انکلز تھے ان کو اچھا نہیں لگتا تھا، لیکن انکلز کا مسئلہ نہیں ہے نا، مسئلہ کارکن کا، مسئلہ ورکر کا۔ ورکر مریم نواز کو اپنا سمجھتا ہے، ورکرز مریم نواز اور نواز شریف کے علاوہ کسی کو اپنا نہیں سمجھتا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جی یہی لوگ ہیں ہمارے پاس، ہمارے دکھ درد میں یہی ہمیں قریب آتے ہیں، یہی ہوتے ہیں، باقی تو اپنی اپنی جو ہلکے کی سیاست کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں، وہ نام سامنے آ جائیں گے، جلد ہی اختلافات بھی سامنے آ جائیں گے، کیونکہ مفتاح اسماعیل صاحب کے پیچھے بھی وہی ہیں، یہ جو آج کل مفتاح اسماعیل صاحب بول رہے ہیں نا، کیونکہ مفتاح اسماعیل صاحب وہ ایک ہی گروپ ہے۔ بہرحال اس سے بڑا میں اشارہ نہیں دے سکتا، آگے چل کر آپ کے سامنے بات آ جائے گی۔ اب معاملہ ہے مونس الہی صاحب والا۔ اب مونس الہی صاحب جو ہیں انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے، ٹویٹ انہوں نے یہ کیا ہے کہ جی میرے دوست کو 2 ویگو ڈالے والے جو ان کا پیچھا کر کے ان کو اٹھا کر لے گئے۔ جو ویڈیو انہوں نے شیئر کی ہے، کل میرے ایک دوست کو 2 کالے ویگو میں کچھ لوگوں نے لاہور میں اٹھا لیا، ایف آئی اے والے قسمیں کھاتے ہیں کہ ہم نے نہیں اٹھایا، اب کچھ دن بعد اچانک ایف آئی اے کو پہنچا دیا جائے گا اور ان کو مجبور کیا جائے گا پرچہ دو۔ آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ ہم نے پی ڈی ایم کے ساتھ نہیں ملنا۔ اب مونس صاحب کا خیال یہ ہے کہ یہ جو پنجاب میں تبدیلی ہے، یا ان کا الزام ہے کہ جو پنجاب میں جو اعتماد کے ووٹ کا معاملہ ہے اور عمران خان اسمبلی توڑنا چاہتے ہیں، پرویز الہی نہیں توڑ رہے، اور اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ اسمبلی نہ ٹوٹے، مونس الہی صاحب اشارہ اس طرف کر رہے ہیں، تو یہ اس چکر میں میرے دوست کو اٹھا لیا گیا۔ اچھا، اب یہ تو خبر ہے کہ مونس صاحب کے دوست اب نام نہیں لے رہے، مونس صاحب نے نام بھی نہیں بتایا کون سے دوست ہیں، لیکن 2 جنوری کو، ابھی پیچھے 2 جنوری کو ایک خبر چھپی ہے ایکسپریس میں، اس خبر کے مطابق ایف آئی اے مونس الہی صاحب کے جو فرنٹ مین اور فرنٹ ویمن ہیں ان کے خلاف انکوائری کر رہا ہے، شروع کر دی انکوائری۔ ایک نائب قاصد کیسر ہیں پنجاب اسمبلی کے، ارم امین خاتون ہیں جو مونس الہی صاحب کی کمپنی میں کام کرتی ہیں، اور ایک ارشد ہے، اور ان کے اکاؤنٹس میں سے ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں بہت بڑی پیسے کی، اور پھر وہ پیسہ منتقل ہوا ہے مونس الہی صاحب کی فیملی کی طرف۔ مونس الہی کے اوپر بڑے بڑے اسکینڈلز ہیں، ابھی بھی مونس الہی صاحب کے بہرحال کافی ساری چیزیں سامنے آئیں گی، ہم اس پر نہیں جاتے۔ تو یہ جو ایک سوال ہے کہ جو مونس الہی صاحب کے دوست ہیں وہ موٹر سائیکل پر سوار ہے، وہ جو ویڈیو میں دکھایا جا رہا ہے، تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ مونس الہی صاحب کا کوئی فرنٹ مین جو ہے وہ اٹھا لیا گیا ہے؟ نام لکھنا چاہیے تھا مونس الہی صاحب کو، بھائی دوست اگر آپ کا اٹھایا گیا ہے تو آپ نام لکھیں، یا تو پھر دوست نہیں ہے یا تو پھر آپ کا فرنٹ مین ہے۔ تو بہرحال اگر مونس الہی صاحب کا الزام ٹھیک ہے تو یہ قابل مذمت ہے، کسی کو ویگو ڈالے، وہ بھی کالے ویگو ڈالے، وہ جو ہمیشہ ایک دہشت کی علامت رہے
کہ پاکستان میں جو بھی حقوق کی آواز اٹھانے والے جمہوریت پسندوں کو اسی طرح اٹھا لیا جاتا تھا۔ اب تو یہ ہے کہ مونس الہی صاحب بھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ بننے کی کوشش کر رہے ہیں، حالانکہ اپنا باجوہ کے خلاف اگر عمران خان صاحب 2 بیانات دیتے ہیں تو یہ ٹی وی پر آ جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ جی ہم نے پی ڈی ایم سے نہیں ملنا، آپ جو مرضی کر لیں۔ تو مجھے بہرحال معاملہ ذرا مشکوک سا لگ رہا ہے۔ اب دوسری چیز، جو عمران خان صاحب کے اوپر حملہ کرنے والے ہیں نا صاحب نوید، ان کی جو ٹیلی فون کا ریکارڈ جو ہے فرانسک کروا لیا ہے پولیس نے اور وہ اداروں نے، اور وہ جے آئی ٹی کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ اس میں باقی تو ڈیٹیل جو بھی ہیں کہ ان کے فون میں 138 نمبر تھے، 1869 کالز تھیں، ریکارڈ ملا ہے، یہ جیو نیوز رپورٹ کر رہا ہے، اور 737 ایس ایم ایس تھے، 1956 تصاویر اور 212 ویڈیوز اس سے ملی ہیں، اور 2 نمبر ہیں جو اہم ہیں، ایک تھائی لینڈ کا ہے جس پر وہ رابطے میں تھے، کب تھے یہ نہیں بتایا گیا، اور ایک لوکل نمبر ہے۔ تو یہ اہم سمجھے جا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے اوپر حملہ جو ہوا ہے اس حملوں میں ان 2 نمبروں کی امپورٹنس بتائی جا رہی ہے کہ 2 نمبر حملے کے حوالے سے بہت اہم ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں یہ معاملہ کس طرف جاتا ہے۔ عمران خان صاحب کا الزام کچھ ہے، جے آئی ٹی کی ابھی تک رپورٹ آفیشیلی سامنے نہیں ہے، عمران خان صاحب نے تو پڑھ کر سنا دی، اور حکومت کچھ کہہ رہی ہے۔ عمران خان صاحب کی طرح طرح کی ویڈیوز آ رہی ہیں، ایک ویڈیو ابھی وائرل ہے کہ عمران خان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کی جو رائٹ ٹانگ ہے اس کے اوپر پٹی ہے، چل کر آ رہے ہیں تو وہ جو لیفٹ ٹانگ پر وہ جو بندھا ہوا ہے ان کو بینڈیج یا پٹی بندھی ہوئی ہے، تو سمجھ نہیں آتی کہ عمران خان صاحب کی کون سی ٹانگ پر اپنا زخم ہے۔ اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میری نچلی ٹانگ ٹوٹی ہے، تو اب نچلی ٹانگ تو مطلب پتہ نہیں۔ بہرحال تو یہ عمران خان صاحب کے اوپر جو حملہ ہے جو شخص نے جس نے کیا تھا، اب اس کا فون کا ریکارڈ جو ہے وہ بتا سکتا ہے وہ اصل اگر اس کے پیچھے کوئی ہے۔ نوید اگر اکیلا نہیں ہے جیسا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے خود ہی فیصلہ کیا، اگر وہ اکیلا نہیں ہے اور اس کے پیچھے کوئی لوگ ملوث ہیں اس کے پیچھے جو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں وہ یا کوئی اور، تو وہ سامنے آ جائیں گے، پتہ چل جائے گا۔ تو یہ جو فون ریکارڈ کا فرانسک ہونا اور وہ جینونلی اگر سامنے، کیونکہ یہ جو سارا کچھ ہے اس وقت پنجاب حکومت، عمران خان صاحب کی جو حکومت ہے وہ چیزیں کر رہی ہے، تو اگر جینونلی تحقیقات اور تفتیش ہوں گی تو پھر اصل لوگوں تک پہنچا جا سکے گا۔ ورنہ عمران خان صاحب تو کبھی بھی نہیں چاہتے کہ جو اس معاملے کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے کہ حملہ کرنے والے کے مقاصد کیا تھے، اس کے پیچھے کون تھے، یہ عمران خان صاحب نہیں چاہتے۔ عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ معاملہ اسی طرح لٹکا رہے اور عمران خان صاحب اسی طرح اس معاملے پر سیاست کرتے رہیں۔ اگلے ولاگ میں یہ جو مہنگائی کا معاملہ ہے نا، یہ بڑا خطرناک ہو گیا ہوا ہے، اس پر بات کریں گے، اور مہنگائی کے ساتھ ساتھ کچھ اور چیزیں بھی ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔